کئی بار ایسا دیکھنے کو ملا اور جاننے کو ملا جو بھی کوئی فریق مخالف ہوتا ہے وہ آپ پر کوئی الزام لگانا چاہتا ہے، اور الزام لگاتے ہوئے یا تو اس کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ اس نے اس بات کو اول سے لے کر آخر تک نہ دیکھا ہوتا ہے نہ پڑھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک دن مجھے ایک غیر مقلد نے یہ بتایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے تحذیر الناس کے اندر العیاذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کا انکار کیا۔ جب انہوں نے یہ بات مجھے بتائی، میں نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، اللہ کی قسم کھا کر آپ بتاؤ، آپ نے مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کی کتاب کو پڑھا ہے؟ جھوٹا انسان اللہ پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو واپس جواب میں کہنے لگا کہ میں نے تو پڑھی ہے۔ میں نے دوسرا سوال کیا، اچھا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کہا تحذیر الناس۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو کتاب کا نام ہے، آپ مکمل نام بتاؤ کتاب کا۔ کہا اس کا نام تحذیر الناس ہے۔ میں نے کہا کتاب کا نام تحذیر الناس نہیں ہے، اگر آپ نے کتاب سچ میں پڑھی ہوتی تو اس کا نام بھی آپ کو پتا ہوتا۔ کہا نہیں، اس کا نام تو تحذیر الناس ہے۔ میں نے کہا اچھا اس وقت تو آپ گھر میں ہوں گے؟ جی میں تو گھر میں ہوں۔ کتاب تو آپ نے خود پڑھی ہے؟ جی میں نے پڑھی۔ میں نے کہا اچھا اٹھو اور آپ اپنی لائبریری میں چلے جاؤ، آپ وہ کتاب لاؤ، مجھے پہلے یہ بتاؤ وہ کس مکتبے سے چھپی ہے، اس کے کتنے صفحات ہیں اور اس کا مکمل نام کیا ہے۔ اب جو ہے پھنس گیا نا، پہلے قسم کھائی تھی نا کہ میں نے کتاب کو خود پڑھا ہے، اور پھر آخر میں یہ کہنے پہ آیا کہ مجھے کسی ساتھی نے اس کے 2 اسکرین شاٹ بھیج دیے تھے۔ میں نے کہا نا اب بات آئی نا سامنے، اصل میں کتاب آپ نے نہیں پڑھی ہے۔ کتاب کا نام ہے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، یہ ہے کتاب کا نام۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کتاب کس فن میں آئی ہے۔ ارے میں نے بیچ میں صفحہ پڑھا ہے، میں نے کہا بیچ سے مسئلہ نہیں چلتا ہے، کتاب کا حق یہ ہے اول سے لے کر آخر تک پڑھو، پھر جو آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں اس کو لکھو، وہ نتیجہ ٹھیک ہو یا غلط ہے اس پر الگ بحث کی جائے گی، پہلے اول سے لے کر آخر تک کتاب پڑھو۔ لہٰذا آپ کا یہ الزام دینا جو ہے بالکل یہ مبنی بر عصبیت ہے، تعصب کی وجہ سے۔ آپ نے کتاب کو نہ پڑھا ہے نہ اس کو دیکھا ہے، اور بغیر پڑھے اور بغیر دیکھے آپ مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس طریقے سے الزام تراشی کر رہے ہیں، آپ کو کچھ خوف کھانا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ سے عرض کروں، یہ کچھ لوگوں کی یہ عادت رہتی ہے کہ بغیر پڑھے اور بغیر دیکھے خواہ خواہ کتاب کا نام دیا، اب بتاؤ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہوتی ہے لیکن ہاں کر دیتے ہیں۔ مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس۔ اس کا ایک پس منظر ہے کہ کتب حدیث کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر صراحت کے ساتھ ایسا ملتا ہے کہ اس دنیا کے اندر زمین کے 7 طبقات ہیں، 7 طبقات، اور ہر طبقے کے اندر پیغمبر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے آدم اس زمین میں، دیگر زمینوں میں بھی آدم، جیسے اس زمین میں ابراہیم، ہاں دیگر زمینوں میں بھی ابراہیم، جیسے اس زمین میں موسیٰ، ان زمینوں میں بھی موسیٰ، جیسے اس زمین میں ان زمینوں میں بھی محمد۔ یہ حدیث جب علماء کے سامنے آئی، بعض علماء نے تو اس کی سند پر بحث کرنی شروع کر دی کہ اس حدیث کا مضمون بظاہر قرآن کے خلاف ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ سورہ احزاب کی اس آیہ کریمہ میں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بتایا۔ خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کے آخر، نبیوں کو ختم کرنے والے، نبیوں کے آخری فرد۔ تو قرآن کا تقاضا ہے کہ حضور آخری پیغمبر ہے، حدیث کا تقاضا ہے کہ اور زمینوں میں بھی محمد ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر کیسے خاتم النبیین رہے؟ لہذا کچھ علماء نے اس حدیث کو آیت کے خلاف سمجھتے ہوئے ایک تو ہے ہونا، ایک ہے سمجھنا، اپنے فہم کے اعتبار سے انہوں نے اس حدیث کو قرآن کی آیت قطعی کے خلاف سمجھا اور محسوس کیا، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا، جس کو کہتے ہیں علت یا شذوذ، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ بعض علماء انہوں نے جب اس حدیث کی سند پر غور کیا،
اس سند کو بیان کرنے والے، اس مضمون کو بیان کرنے والے وقت کے بڑے محدثین تھے اور ثقہ تھے، قابل اعتماد تھے. تو علماء کے اس طبقے نے اس حدیث کو سندن صحیح قرار دیا. یہ اس چیز کی بحث چلتی رہی. ایک زمانے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا. مولانا یعقوب نانوتوی علیہ رحمہ نے ایک سوال نامہ لے کر آیا اس حدیث کے بارے میں. تو حضرت نے اس حدیث اور اس آیت کے درمیان ایک ایسی وضاحت، ایک ایسا مفہوم اور معنی بیان کیا، نہ قرآن کا انکار لازم آیا، نہ حدیث کا انکار لازم آیا. حدیث کی سند کو صحیح قرار دینے کے بعد اور آیت کے مضمون کو ثابت شدہ ماننے کے بعد، اس حدیث کی سند اور متن میں ایک ایسا معنی اور ایک ایسا مفہوم پیش کیا کہ نہ حدیث کا انکار لازم آیا، نہ قرآن کی آیت کا انکار لازم آیا. حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو بنیادی وضاحت فرمائی ہے وہ یہ کہ آیت میں حضور کو خاتم النبیین بتایا گیا کہ نبیوں کے آخر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نبیوں کے آخر ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی، اور درجے کے اعتبار سے بھی، زمان کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی اور مقام کے اعتبار سے بھی. تو امام علیہ رحمہ نے ختم نبوت زمانی، ختم نبوت مکانی اور ختم نبوت مرتبی، تین معنی خاتم النبیین کے بیان کی. لفظ خاتم النبیین کے تین معنی مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے، اور یہ تینوں معنی خاتم النبیین کے اندر پائے جاتے ہیں. اس چیز کو جہاں اپنوں نے مانا، وہاں غیر لوگوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جہاں تک گئی ہے، دیگر علماء اور دیگر ارباب فتویٰ کی نظر وہاں تک نہیں گئی کہ حضرت مولانا قاسم علیہ رحمہ نے نہ قرآن کا انکار ہونے دیا، نہ حدیث کا انکار ہونے دیا. جب حضرت مولانا قاسم علیہ رحمہ نے وہاں پر ایک بات یہ فرمائی کہ ایک ختم نبوت مرتبی ہوتا ہے کہ حضور پر اللہ نے تمام درجات کو ختم فرمایا کہ مخلوق کو جو بھی اعلیٰ قسم کے درجات ملنے چاہیے تھے وہ سب کے سب درجات مکمل اور اکملیت کے اعتبار سے حضور پر مکمل ہو گئے. تو یہ ختم نبوت مرتبی جو ہے، اس چیز کے بارے میں مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حضور کے بعد بھی کوئی کسی جگہ نبی ہو یا نبی آئے تو حضور کے اس ختم نبوت مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے. کیوں؟ حضور کا مرتبہ اتنا ہے کہ ان کے بعد میں آنے والوں کی وجہ سے حضور کے مرتبے میں کوئی نقصان پیدا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات جو ہے مولانا قاسم علیہ رحمہ کی اپنی نہیں ہے. کنز العمال کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت ایک صحابی آتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور سوال کرتے ہیں حضور کے ختم نبوت کے بارے میں. حضور نے جواب دیا کہ میں تب آخری پیغمبر تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے گارے میں ہی بن رہے تھے، میں اس وقت بھی آخری پیغمبر تھا. لیکن اس وقت آدم کے بننے سے پہلے بھی حضور آخری پیغمبر تھے. یہ تو قرآن میں بھی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے حضور پہ نازل ہوا ہے. یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کلام کا تعلق ہے. قرآن جب سے اللہ ہے تب سے قرآن ہے. اللہ نہ زمانے کا محتاج ہے، نہ زمین کا محتاج، نہ مکان کا، نہ مکین کا. اللہ کی صفات بھی ان چیز کی محتاج نہیں ہے، بالخصوص قرآن مجید. تو جب قرآن اللہ کے ساتھ ہے، اللہ نے تب ہی اس کو کہا تھا خاتم النبیین. ابھی آدم نہیں بنے تھے. تو اس کے باوجود خاتم النبیین مرتبی ہونے کے بعد 1,24,000 انبیاء کم و بیش آتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم مرتبی پر کوئی آنچ اور فرق نہیں آیا. یہ مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس کے اندر اپنا یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں. جہاں تک رہی بات ختم نبوت زمانے کی، تحذیر الناس کے اندر ہی اور اسی طریقے سے مناظر عجیبہ کے اندر حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو حضور کے ختم نبوت زمانی کا انکار کرے، حضرت امام اس کو کافر اور بے دین سمجھتے ہیں. بلکہ ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ الزام تراشی کرتے ہیں، ایک دن مجھے اسی مسئلے پر ایک بریلوی سے بات ہوئی تو مجھے یہی وہ عبارت اس نے پڑھنی شروع کر دی. میں نے اس کو بتایا اچھا یہ بتاؤ، اور ایک ساتھی ہے یہاں ضلع اننت ناگ ڈورو علاقے سے مجھے کوئی فون کر رہا تھا. اس نے بتایا میں کشمیر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں. پھر اس نے بھی یہی کتاب کا نام دیا. میں نے اس سے بھی پوچھا کتاب پڑھی ہے، پہلے ہاں کیا، بعد میں پھنس گیا. اور پھر میں نے ان سب سے بتایا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کی آپ نے کون کون سی کتاب پڑھ رکھی ہے.
इस उन्वान से इस मसले को, इस हदीस की वजाहत और इस पर जो शुबहात है, एतराज़ात है, उन सब को हल करने के लिए मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने 3 किताबें लिखी। एक है तहज़ीरुन नास मिन इनकार असर इब्न अब्बास, और एक है मुनाज़िर अजीबा, और एक किताब का नाम है अन-निब्रास। ये किताब भी हजरत मौलाना कासिम अलैहि रहमत, बिल्कुल छोटी किताब है, जो तहज़ीरुन नास पर जो शुबहात और जो एतराज़ात पैदा किए गए हैं, उन एतराज़ात को मौलाना कासिम अलैहि रहमत ने खुद अपनी जिंदगी में उनका जवाब दिया है, और वह किताब अल्हम्दुलिल्लाह मंजर आम पे आ चुकी है। इन 3 किताबों को पढ़ने के बाद मैं समझता हूं कि शायद कि कोई कादियानी भी इन 3 किताबों को पढ़े, वो भी ये कहने पर मजबूर होगा कि मौलाना कासिम नानोतवी ने खत्म नबूवत ज़मानी का इनकार नहीं किया, न मकानी का इनकार किया है, न मर्तबी का इनकार किया है, बल्कि जिस तरीके से पूरी उम्मत मुस्लिमा खत्म नबूवत की मुनकिर को काफिर और मुर्तद समझती है, इसी तरीके से मौलाना कासिम का नजरिया भी वैसा ही है। हाँ, खत्म नबूवत मर्तबी चूंकि अलग बात है, वो हुजूर को तब से हासिल है जब हुजूर से पहले हजरत आदम अलैहि नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तब से मसला चल रहा है। तो कुछ लोगों को ये दुख लग रहा है। आज के दौर में ऐसे चंद अफराद मौजूद हैं जो इस किस्म के मबाहिस को अवाम के सामने लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर खुद फंस जाते हैं कि उनके पास अपने इस मफरूजे को साबित करने के लिए कोई मुस्तहकम और कोई सही दलील नहीं होती है। आखिर में उनको मुंह की खानी पड़ती है। लिहाजा मैं इन तमाम ऐसे अफरादान को दरखास्त करना चाहता हूं कि अपने इस नारवा सिलसिले को रोक दे। हाँ, कोई इल्मी बात हो सकती है, कोई इल्मी और तहकीक की बात हो सकती है, आप उस पर तहकीक करें, अपनी राय पेश करें। अगर आप अहले राय है, अगर आप साहिब नजर और साहिब बसीरत है, आप अपनी राय रख लीजिए, लेकिन इस तरीके से जो है न पढ़े और न समझे हुए किसी पर तनकीद करना, इस तनकीद के बारे में कल अल्लाह के दरबार में आपको हाजिर होना पड़ेगा और इस तनकीद से मुतल्लिक आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको सुनकर समझने की तौफीक अता फरमाए। इस मसले से मुतअल्लिक मेरे और भी तफसीली बयानात हैं, लेकिन इस बात को बस इख्तिसारन आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह बस तौफीक अता फरमाए और हिदायत से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।